ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ اپنی تعریف پر خوش ہونا، خاص طور پر کچھ لوگ ایسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کام تو کیا نہیں ہوتا لیکن وہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے کیا بھی نہیں اور ان کی تعریف کی جائے۔ قرآن حکیم سورہ آل عمران نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا۔ آئیے آیت نمبر 188 سورہ آل عمران کی ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سماعت کیجئے۔ لا تحسبن الذین، ہرگز آپ خیال نہ کریں، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتو، اپنی کارستانیوں پر، اپنے کیے پر۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتو، ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہے، وہ عذاب سے بچنے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 کا بھی ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کا پس منظر تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو احد میں شریک نہیں ہوئے اور پیچھے رہ گئے تھے، ان کا تعلق منافقین سے تھا، پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کی اس کام پر تعریف کی جائے۔ دراصل یہ جو خود پسندی ہے، اپنی تعریف کروانا نہ کیے ہوئے کاموں پر، یہ ایک بیماری ہے۔ وہ لوگ جو ایثار سے، بہادری سے، اخلاص اور تقوی سے یکسر خالی تھے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں بہادر کہا جائے، شجاعی کہا جائے، شجاعت والا کہا جائے، متقی کہا جائے، مخلص کہا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ احکام کو نہ اپنانے والے اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ فی ظلال القرآن کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں یہ بھی ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم میں پائے جاتے تھے، مخلص نہیں تھے۔ مخلص لوگوں کے علاوہ جو لوگ تھے، جو کام تو کچھ نہیں کرتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے ان کی تعریف کی جائے، اور وہ لوگ بھی اس آیت میں خازن کے مطابق شامل ہیں، جو علم تو نہیں رکھتے لیکن وہ چاہتے ہیں انہیں عالم کہا جائے، جو تقوی تو اختیار نہیں کرتے لیکن وہ چاہتے ہیں انہیں تقوی والا کہا جائے۔ دراصل اس آیت کا نزول تو خاص تناظر میں ہوا، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عمومی ہے، ہمیشہ تک کے لیے ہے کہ ہر وہ شخص جو کام نہ کرے اور اپنی تعریف چاہے تو اس پر یہ آیت صادق آتی ہے۔ اور پھر
آیت نمبر 189 میں کہا گیا کہ اے زمین پر بسنے والو، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیہ کریمہ سے ہم یہ باتیں سیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو سٹرگل، کوشش، محنت کرنی چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے، بغیر کام کیے اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور اگر کوئی کام کر بھی لے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ تعریف کریں، اللہ سے اس کی جزا کی امید رکھنی چاہیے۔ اور پھر ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں بادشاہی سدا اللہ کی ہے، اللہ ہی سے تعلق میں دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।